خوشبو رمضان، خوشبو رمضان۔ بار دیگر خیر مقدم ہے آپ کا خوشبو رمضان میں۔ ناظرین مکرم، 8 رمضان المبارک کی یہ خوبصورت افطار ٹرانسمیشن آپ کی خدمت میں سٹی نیوز ایچ ڈی اور سٹی اسلامک ایچ ڈی کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ وقفے میں ہمیں خوبصورت مہمان نے جوائن کیا ہے۔ قاری احتشام الحق نقشبندی صاحب ثنا خان مصطفیٰ بھی ہیں اور قاری قرآن بھی ہیں، تشریف لائے ہیں۔ ویلکم ہے جناب کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آپ تشریف لائے قاری صاحب۔ اکثر و بیشتر آپ کو سٹی نیوز کی سکرین پر نظر آتے ہیں اور یہ ہمارے الحمدللہ مستقل مہمان ہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ میزبان بھی ہیں اور رونق ہیں ہماری ٹرانسمیشن کی۔ جب بھی تشریف لاتے ہیں آیات بینات سے اور ثنائے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے قلوب و اذان کو معطر، معمر اور منور کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، مجھے بڑھنا ہے اپنے ٹاپک کی طرف۔ جو وقفے سے پہلے بات ہم کر رہے تھے اسی بات کو علامہ صاحب آگے بڑھائیں گے۔ حضرت سوال یہ ہے کہ استغفار کی جو وضاحت ہے وہ از روئے حدیث کیا ہے اور از روئے قرآن کیا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ڈائریکٹ جو ہے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ استغفروا ربکم، صحیح، کہ تم اپنے پروردگار سے استغفار کرو۔ پھر آگے اپنا وصف بیان کیا ہے انہ کان غفارا، کہ تمہارا جو رب ہے وہ بہت ہی بخشنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے استغفار کی افادیت بھی بیان کر دی، انعامات ثمرات بھی بتا دیے ہیں۔ تم مجھ سے استغفار کرو، میری بارگاہ میں معافی مانگو اپنے گناہوں سے نادم ہو کر، تو پھر میرا وصف جو ہے وہ تو ہے ہی بخشنے والا، واہ واہ، معاف کرنے والا، خطاؤں سے درگزر کرنے والا۔ پھر آگے اللہ رب العزت وہ آخرت کے انعامات تو بات کے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا میں انعامات سے جو نوازتا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں ایک تو ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہوں، ہاں جی، اور میں ان کو اولاد نرینہ سے نوازتا ہوں۔ قرآن پاک میں آتا ہے، اس آیت کا حصہ ہے یرسل السماء علیکم مدرارا، جی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم میری بارگاہ میں استغفار کرو گے تو تم پر موسلا دھار بارش ہوگی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِكُمْ، اور تمہاری میں مدد کروں گا مال سے، وَبَنِينَ، بیٹے دے کر، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہیں باغات دوں گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے چشمے جاری کر دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ قرآن پاک کی روح سے استغفار کی اہمیت جو ہے وہ میں نے آپ کے گوش و گزار کی ہے۔ بلکہ ضمناً جو ہے وہ ایک واقعہ بھی مجھے یاد آ گیا کہ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا۔ وہ عرض کرتا ہے کہ حضور، کہ میں بہت ہی پریشان رہتا ہوں، ہینڈ ٹو ماؤتھ رہتا ہوں، بڑی کوشش محنت مزدوری کرتا ہوں، لیکن جو ہے یہ معاملات جو ہیں گھر کا سرکل جو ہے وہ آسان طریقے سے نہیں چل رہا۔ تو آپ نے مجھ سے فرمایا کہ تم استغفار کی کثرت کرو۔ ایک شخص حاضر ہوا، وہ عرض کرتا ہے کہ کافی عرصہ سے شادی ہوئی ہے اور نرینہ اولاد کا میں متمنی ہوں، خواہش مند ہوں، آرزو مند ہوں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرتا ہوں، تو آپ مجھے کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ تو خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس کو بھی استغفار کا ہی وظیفہ بتایا۔ اور تیسرا شخص جو ہے وہ حاضر ہوا کہ ہماری علاقے میں فصلیں جو ہیں وہ خشک ہو گئی، جانور مر رہے ہیں، بہت پریشانی ہے، سبزہ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ تو آپ نے اس کو بھی استغفار کی تلقین کی، فرمایا کہ تم سارے علاقے کے لوگ جو ہیں وہ استغفار کی کثرت کرو، اللہ رب العزت جو ہے باران رحمت کا نزول فرمائے گا اور یہ معاملہ جو ہے آپ کا ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اب وہ وہاں جو ہے جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ایک نے عرض کیا کہ حضور، سائل جو ہیں وہ مختلف آئے ہیں اور ہر ایک کا الگ الگ سوال ہے، لیکن آپ نے ہر ایک کو ایک ہی جواب دیا ہے،
تو آپ نے پھر یہ سورہ نوح کی یہ آیات قرآنی پڑھ کر سنیں. فرمایا کیا تم نے قرآن پاک تلاوت نہیں کی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو میری بارگاہ میں استغفار کرے گا میں آسمان سے بارش کا نزول کروں گا اور میں اس کو مال دے کر اس کی تنگ دستی کو دور کروں گا اور میں نرینہ اولاد سے نوازوں گا، میں باغات عطا کروں گا. ایک شخص نے ایک سائل آیا تھا، اس نے کہا میرا باغ خشک ہو رہا ہے، تو آپ نے اس کو بھی استغفار کا وظیفہ بتایا. تو استغفار کی بہت بڑی برکات ہیں. اور آپ نے یہ ایک سوال کیا تھا حدیث پاک کی روشنی میں، تو حدیث پاک تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان جب سچے دل سے استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معذرت طلب کرتا ہے، تو پھر اس کے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے گناہوں کو بھی بخش دیتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ تعالیٰ کی اتنی رحیمی کریمی ہے کہ اس کے گناہوں کو وہ نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے اور اس کے درجات بلند کر دیتا ہے. اور اس کے مقدر میں اگر کوئی عذاب تکلیف بھی ہے تو استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس سے عذاب جو ہے وہ ٹال دیتا ہے. اور استغفار اللہ کی بارگاہ میں وہی اہمیت کا حامل ہے جو دل سے کیا جائے. اب دیکھیں نا یہاں کرونا وہ وبا پھیلی ہوئی ہے اور کرونا کا یہ لوگوں نے تو ڈرامہ بنایا ہوا ہے. یہ عجیب و غریب سی باتیں کرتے ہیں، کسی کا نام کرونا رکھ دیتے ہیں، کبھی کیا بات کرتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں. حالانکہ یہ وبا جتنے بھی ہیں یہ گناہوں کی شامت ہوتی ہے. اور انسان اگر سچے دل سے زبان سے بھی اقرار کرے، استغفار کرے اور دل میں وہ نادم ہو، شرمسار ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ عذاب وبائیں جو ہے وہ ٹال دیتا ہے. تو استغفار کی برکت سے وبائیں بھی ٹلتی ہیں اور اللہ تعالیٰ انعامات سے نوازتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انعامات سے نوازتا ہے. تو استغفار کی بہت بڑی برکات ہیں. اور اگر زبان سے استغفار کرتا ہے، گناہوں کو نہیں چھوڑتا، تو وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ سے وہ مذاق کرتا ہے. تو یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتے. جب وہ زبان سے معافی مانگ رہا ہے تو پھر اس کو دل سے بھی اس کی تصدیق کرنی چاہیے اور گناہ جو ہے وہ چھوڑ دینے چاہیے، عملی مظاہرہ بھی کرنا چاہیے. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. ناظرین مکرم، استغفار کے ثمرات اور برکات بھی علامہ صاحب نے ہمیں سنائی، پیش کی. ناظرین مکرم، خواجہ حسن بصری کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علامہ صاحب نے نام لیا. ایک خوبصورت سا واقعہ مجھے علامہ صاحب یاد آیا، آپ نے ان کا اس میں گرامی جب پکارا تو پروفیسر ڈاکٹر معین نظامی صاحب، ان کی ایک کتاب شائع ہوئی ہے، منظوم ہیں وہ سارے حضرت خواجہ حسن بصری کے جو ملفوظات ہیں ان کو منظوم شکل میں ڈاکٹر معین نظامی صاحب نے شائع کیا ہے، پیش کیا ہے. اب وہ پوری نظم تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن اس کا مفہوم جو خواجہ حسن بصری کے ملفوظات سے انہوں نے لیا وہ یہ تھا کہ ایک دفعہ ہاتف غیب سے حضرت خواجہ حسن بصری کو آواز آئی کہ اے حسن، میں لوگوں کو بتا نہ دوں کہ تمہارے کتنے گناہ ہیں، تاکہ یہ جو لوگ تمہارے ارد گرد لوگوں کا حالہ ہے، جرمٹ ہے، جمگھٹ ہے، یہ تم سے بھاگ جائیں اور تم تنہا رہ جاؤ. میں لوگوں کو بتا دوں کہ تمہارے کتنے گناہ ہیں اور تمہارے کیا کیا یہ اعمال ہیں، تاکہ یہ سارا جو تم درویش اور صوفی کا جو کہ کریٹ تمہارے ارد گرد ماحول ہوا یہ سارا کچھ ختم ہو جائے. تو ابو الحسن فرماتے ہیں کہ اللہ میں بھی نہ بتا دوں کہ تم کتنے رحیم اور کتنے کریم ہو، تاکہ کوئی تمہاری عبادت نہ کرے، کوئی تمہیں سجدہ نہ کرے، کوئی تمہارا ذکر نہ کرے، میں بتا دوں تم کتنے رحیم اور کریم ہو. ناظرین مکرم، یہ اللہ والوں کی باتیں، علم و عرفان کی یہ محفل جاری و ساری رہے گی. ہمیں بڑھنا ہے ثناء نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف. پیش کر رہے ہیں احسان الہی چشتی. نہ پہلے تھی نہ اب کوئی کمی ہے، نہ پہلے تھی نہ اب کوئی کمی ہے. میرا محبوب تو ایسا غنی ہے، میرا محبوب تو ایسا
غنی ہے میرا محبوب تو ایسا غنی ہے اور کھلے غلچے درودوں کے لبوں پر کھلے غلچے درودوں کے لبوں پر ہوا ایسی مدینے سے چلی ہے ہوا ایسی مدینے سے چلی ہے ہوا ایسی مدینے سے چلی ہے اور بنی ہے بات جس جس کی جہاں میں بنی ہے بات جس جس کی جہاں میں محمد کے بنانے سے بنی ہے محمد کے بنانے سے بنی ہے محمد کے بنانے سے بنی ہے اور رسولوں میں ہے جیسے کملی والے رسولوں میں ہے جیسے کملی والے امام سے اماموں میں علی ہے امام سے اماموں میں علی ہے امام سے اماموں میں علی ہے احسان الہی چشتی صاحب بہت خوبصورت ثنائے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس میں حضور کے آل پاک کا ذکر بھی فرمایا ناظرین کرام اس میں ایک لفظ تھا ایک مصرع آیا کہ ہوا ایسی مدینے سے چلی ہے پورا شعر کس طرح تھا کھلے غنچے درودوں کے لبوں پر کھلے غنچے درودوں کے لبوں پر ہوا ایسی مدینے سے چلی ہے پیر سید نصیر الدین نصیر صاحب کا ایک شعر مجھے یاد آیا اور اس کے 2-3 شعر بلکہ کلام کے سن لیجئے آپ لکھتے ہیں کہ اس کو نہ چھو سکے کبھی رنج و بلا کے ہاتھ اس کو نہ چھو سکے کبھی رنج و بلا کے ہاتھ اٹھے ہیں جس کے حق میں رسول خدا کے ہاتھ اٹھے ہیں جس کے حق میں رسول خدا کے ہاتھ اور گیسوئے مصطفیٰ سے یقیناً ہوئی ہے مس گیسوئے مصطفیٰ سے یقیناً ہوئی ہے مس خوشبو کہاں سے آئی یہ باد صبا کے ہاتھ خوشبو کہاں سے آئی یہ باد صبا کے ہاتھ اور قاری صاحب میں ہوں گدائے کوچائے آل نبی نصیر میں ہوں گدائے کوچائے آل نبی نصیر دیکھے تو مجھ کو نعرے جہنم لگا کے ہاتھ دیکھے تو مجھ کو نعرے جہنم لگا کے ہاتھ علم و عرفان کی رنگ و نور کی بزم جاری و ساری رہے گی یہاں وقت ہوا ہے ایک وقفے کا وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے جڑے رہیے خوشبو رمضان ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں
और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।